میرے معزز ناظرین، آج کے اس پروگرام میں حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مناسبت سے ان کے اعداء اور ان کے غاصبین حق اور ان کے قاتلین کے کچھ ایسے مطالب اور کچھ ایسے متائن جو اللہ نے قرآن میں ان کو بے عزت کر دیا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور اگرچہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں آپ کی خدمت میں بہت سارے ان موضوعات پہ سیریز رکھیں اور لیکچر دے دیں، لیکن ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ وہ زمانہ نہیں ہے جس میں علم کی اپریشیشن ہو اور اچھی باتوں کی اپریشیشن ہو، اور میں بوضوح دیکھتا ہوں کہ علمی تحقیقی باتوں کا قدر نہیں ہوتا، بالخصوص اردو زبان جو طبقہ ہے۔ تو اس لیے ہم اس معاملات میں بہت ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں آپ کی رسپانس دیکھ کر۔ جن چیزوں میں آپ دل خوش کرتے ہیں ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے، اور جن چیزوں کو آپ بالکل نظر انداز کرتے ہیں اس سے ہمیں تعجب ہوتا ہے۔ بہرحال ہم نصرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ ہمارے یہ باتیں ضائع نہیں ہوتی تو ہم بہت تفصیل سے، اور ہم بہت دوسرے ایسے پہلو ہیں ان باتوں کا جن کا ذکر آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا، وہ ذکر کر دیتے۔ بہرحال عزیزو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وما كان الله ليذركم على ما انتم عليه وما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب۔ اللہ تعالی خبیث کو طیب سے روشن کر دے گا کہ خبیث کون ہے اور طیب کون ہے۔ تو عزیزو، اللہ نے واضح کر دیا ہے قرآن مجید میں اس امت کے لیے کہ طیب کون ہے، طاہر کون ہے، مطہر کون ہے، اور خبیث کون ہے، اور سب سے انجس، سب سے پلید، جو سور کتے سے بھی زیادہ نجس ہے، وہ کون ہے۔ یہ دونوں اللہ نے بتایا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزوں، میں کچھ آیات پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، پھر ان کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، پھر اس کے شان نزول بیان کرتا ہوں، پھر آیات کی دلالت بیان کروں گا، ٹھیک ہے، پھر متائن اس سے جو ثابت ہوتے ہیں وہ بیان کروں گا، پھر اس کے بعد ان کے پاس تو کوئی رد ہے ہی نہیں، مخالفین کے پاس ان باتوں پر کوئی رد تو ہے نہیں، ان کے کچھ ردود جو وہ سمجھتے ہیں کہ رد ہے وہ بیان کروں گا، اور اس کے ردود کا ردود بیان کروں گا، اور اس کے بعد جو مخالفین کالز کریں گے ان کا جواب دیں گے۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، سورہ مبارک ہے یہ حجرات، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اس سے پہلے کہ میں آیات پیش کروں اور ترجمہ پیش کروں، میں اس کا شان نزول آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور پھر آیات کی طرف آتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، کتاب ہے بخاری، شعب دار احیاء تراث العربی، بیروت، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے تفسیر، کتاب التفسیر، صفحہ نمبر 884، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے ایمان والو اپنی آواز بلند نہ کرو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچی، فوق صوت النبی، ان سے بلند تر نہ کرو۔ اچھا، اس کی کتاب التفسیر، کتاب تفسیر سورہ حجرات، حدیث نمبر 4845، یہ ابن ابی ملیکہ روایت کرتا ہے عبداللہ ابن زبیر سے کہ ابن زبیر جو ابو بکر کا پوتا ہے، عائشہ کا بہانجہ ہے، وہ کہتا ہے کاد الخیران ان یہلکا ابا بکر و عمر، دو اچھے لوگ تھے، وہ قریب تھا کہ وہ ہلاک ہو جاتے۔ ہلاک سے کیا مراد ہے؟ مر جاتے نہیں، ہلاک سے مراد یہ ہے کہ وہ قریب تھا کہ وہ جہنمی بن جاتے۔ اور ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ یہ عبداللہ ابن زبیر کا یہ جملہ کہ وہ قریب تھا کہ وہ مر جاتے، ہلاک ہو جاتے یا جہنمی بن جاتے، یہ قریب تھا، یہ ایک طرح سے مجاملہ ہے، تعارف ہے، وہ بتا دیں گے، کیونکہ وہ جب جرم انسان سے ثابت ہو جاتا ہے، صادر ہو جاتا ہے، پھر اللہ مذمت کر دیتا ہے، اور شدید ترین الفاظ میں، اور اس طرح مذمت کرتا ہے اللہ کہ انسان کو ہر کافر سے کافر تر اور ہر مخلوق سے نجستر بیان کر دیتا ہے۔ اور قرآن کی تصدیق ہر مسلمان کے واجب ہے، قرآن پہ شک کرنا یہ کفر ہے عزیزو۔ جب یہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر ان کی یہ ابن زبیر کا یہ جملہ کہ قریب تھا کہ وہ ہلاک ہو جاتے، پتہ چل جاتا کہ ایک تعارف ہے۔ اچھا، کیا ان دونوں نے رفع اصواتہما عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
کہ صحبت میں ان کے پاس انہوں نے اپنی آواز بلند کی حین قدم علیہ رکب بنی تمیم، جب بنی تمیم کا رکب، بنی تمیم کا وفد، بنی تمیم کے کچھ لوگ ملنے آئے تھے، اور یہ سنہ 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنہ 10 ہجری کے آخر میں 11 ہجری کے ابتداء میں وفات ہوئی ہے، یعنی بالکل وفات سے 1 سال پہلے۔ اچھا، فاشار احدهما بالاقرع ابن حابس اخی بنی مجاشع، ایک نے کہا کہ مشورہ دیا کہ کیا کرو، فلانے کو تم وہ بناؤ، اپنا گورنر بناؤ۔ واشار الاخر برجل آخر، دوسرا جو ابو بکر عمر میں سے، اس نے ایک دوسرے شخص کی اس نے اپوائنٹمنٹ کی، جو ہے اس نے تجویز کی۔ قال نافع لا احفظ اسمه، اس کا نام مجھے یاد نہیں۔ ابو بکر نے عمر سے کہا کہ تو ما اردت الا خلافی، تو میری مخالفت کے علاوہ کوئی نیت نہیں رکھتا۔ عمر نے کہا کہ میں تیرا مخالفت نہیں کرتا، ما اردت خلافک، فارتفعت اصواتهما فی ذلک، اس معاملے میں ان دونوں آپس میں ان کی آوازیں بلند ہو گئی۔ فانزل اللہ، پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم۔ اچھا، یہ آیت وہاں پہ نازل ہوئی ہے۔ اچھا، صرف یہ آیت نازل ہوئی ہے؟ سنتے جائیں مزید یہاں پر۔ فکان عمر، ابن زبیر نے کہا عمر جو تھا یسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد هذه الآیہ حتی یستفہمہ، عمر جو ہے اس آیت کے بعد اتنی دھیمی آواز سے بات کرتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے مطالبہ کرنا پڑتا تھا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اتنی دھیمی آواز میں کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، تو پوچھتے تھے کہ بھئی کیا کہہ رہے ہو تم۔ اچھا، ولم یذکر ذلک عن ابیہ یعنی ابا بکر، اور اس کو اپنے نانا سے یعنی ابو بکر کے متعلق اس نے ذکر نہیں کیا۔ بھئی یہ ایک حدیث۔ دوسری حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ اچھا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ آیت ہے، یہ اس باب کا عنوان ہے۔ عبداللہ ابن زبیر نے خبر دی، ابن ابی ملیکہ کہتا ہے عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ قدم رکب بنی تمیم، بنی تمیم کے ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ ابو بکر نے کہا قعقاع ابن معبد کو گورنر بناؤ، ریپریزنٹیٹو بناؤ۔ عمر نے کہا اقرع ابن حابس کو بناؤ۔ ابو بکر نے کہا کہ تو جو ہے تیری ارادہ یہی ہے کہ تو صرف میری مخالفت کرتا ہے۔ عمر نے کہا کہ نہیں، میں تیری مخالفت نہیں کرتا۔ فتماریا، ان دونوں میں مجادلہ ہوا، آپس میں جھگڑا کیا ان دونوں نے۔ حتی ارتفعت اصواتهما، تاکہ ان دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ فنزل فی ذلک، اسی معاملے میں نازل ہوئی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ نازل ہو گئی۔ اچھا، یہاں پہ بہت اہم جملہ ہے، یہ جملہ بہت اہم ہے عزیزو، یہاں پر حتی انقضت الآیہ، حتیٰ کہ یہ آیت ختم ہو گئی۔ انقضت الآیہ، یہ آیت کون سی آیت ختم ہو گئی؟ یہ آیت نازل ہو گئی حتیٰ کہ یہ آیت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد کا جو جملہ ہے باب ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم، اور اس میں کوئی حدیث نہیں، اس باب میں کوئی حدیث نہیں ہے، اور اس کے بعد ہے سورہ قاف۔ اچھا، یہاں پہ بخاری نے بہت بری طرح تقطیع کی ہے۔ بخاری نے کیا کیا ہے؟ تقطیع کی ہے، اور بہت بڑا خیانت کیا اس نے۔ وہ خیانت کیا ہے عزیزو؟ اس خیانت سے پہلے میں بخاری کا ایک اور باب آپ کو دکھاتا ہوں، پھر خیانت دکھائیں گے، غداری دکھائیں گے اس شخص کا۔ یہ صفحہ 1289 ہے، یہاں پر ایک باب ہے، چیپٹر ہے ما یکرہ من التعمق والتنازع فی العلم، کہ علم میں تعمق کے لیے تنازع مکروہ ہے۔ اور اس میں حدیث نمبر، ٹھیک ہے، حدیث نمبر 7302، وہی روایت جو ہم آپ کو پہلی روایت اس پچھلے باب کا جو ہم نے دکھایا تھا اسی کو لے کے آئے۔ اور یہ شخص کی حماقت دیکھیں کہ دو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، کوئی علمی مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے، آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ اللہ نے اس پر جو مذمت کی ہے وہ تو میں بتاؤں گا بھی، کہ آپ نے ابھی آیات میں نے آپ کی خدمت میں نہیں پڑھی، اور اس کا میں نے شرح نہیں کیا کہ آیات کس طرح سے مذمت کرتا ہے ابو بکر عمر۔ اور قرآن مجید اگر مسلمان مانتے ہیں تو یہ حجت ہے۔ آج عمری مذہب کا فاتحہ ہونا چاہیے، ختم ہونا چاہیے۔ اگر قرآن کی پہ ایمان رکھتے ہیں، قرآن کی تصدیق وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ نے اس طرح شدید مذمت کی، اور یہ لے کے آیا عنوان اس باب کا کیا رکھا ہے اس نے بخاری نے،
کہ علم کے معاملے میں ایک دوسرے سے نزاع کرنے میں یہ کوئی علم کا معاملہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آپس میں ایک دنیائی مسئلے پہ گورنر کو ہونا چاہیے، تقدم رکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، سوء ادب کرتے ہیں، حبط اعمال کا جو کفر کی آیت ہے ان کی شان میں نازل ہوتی ہے، اس کے بعد ان کو ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بدترین مذمت جو اس سے بدتر تصور نہیں کیا جا سکتا قرآن مجید میں، وہ ان کی شان میں نازل ہوتی ہے۔ اور باب کا عنوان کیا رکھتا ہے بخاری؟ علم کے معاملات میں ایک دوسرے سے تنازع نہیں کرنا چاہیے، اس میں کراہت۔ اچھا،